السلام علیکم ناظرین، امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا ناول حلالہ۔ باب اول، مجبوریاں۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، شہر کی چمکتی روشنیاں بھی مہک کے دل کے اندھیروں کو روشن نہ کر سکی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی اپنی شادی کے پہلے دن کی تصویریں دیکھ رہی تھی، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ اور آنکھوں میں چھپی بے شمار سچائیاں اس وقت بھی تصویر میں قید تھی اور آج بھی حقیقت پر بن کر اس کا دل جلا رہی تھی۔ اذلان، اس نے تصویر کے فریم پر ہاتھ پھیرا۔ اذلان، اس کا شوہر، اس کی محبت، اس کی زندگی کا وہ باب جسے وقت کے ہاتھوں پھاڑ کر الگ کر دیا گیا تھا۔ ایک غلط فہمی، ایک ضد اور چند تلخ لمحے، بس اتنا ہی کافی تھا کہ اس کے نکاح کو طلاق میں بدل دیا جائے۔ مہک کے چہرے پر آنسوں کی ایک لکیر بہہ نکلی، لیکن اب قسمت ایک نیا کھیل کھیلنے جا رہی تھی۔ تمہیں اذلان سے دوبارہ نکاح کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کسی اور سے نکاح کر کے حلالہ مکمل کرنا ہوگا۔ قاضی کی زبان سے نکلے الفاظ گویا قیامت کا پیغام تھے۔ کیسا انصاف ہے؟ مہک نے ٹوٹتی آواز میں پوچھا تھا۔ یہ شریعت کا قانون ہے بیٹی، اگر تم دوبارہ اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو حلالہ لازمی ہے۔ مہک کا دل کانپ گیا۔ ایک اجنبی کے ساتھ نکاح صرف اس لیے کہ وہ دوبارہ اذلان کی زندگی میں آ سکے؟ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ اذلان کے بغیر ادھوری ہے، لیکن کیا وہ یہ کٹھن فیصلہ لے پائے گی؟ کیا وہ اپنے جسم اور روح کو کسی اور کے حوالے کرنے کے بعد بھی اذلان کے دل میں وہی مقام پا سکے گی؟ ہماری مدد صرف اللہ کرے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالا۔ اس وقت لاہور کی ایک پرانی حویلی میں کبیر شاہ بھی بیٹھا اپنی ماضی کی راہ کو چنتا ہوا سوچ رہا تھا۔ کیا واقعی میں اس لڑکی سے نکاح کروں جو کسی اور کی محبت میں دیوانی ہے؟ کبیر شاہ، ایک سخت سنجیدہ مزاج شخص جس کی زندگی میں کبھی محبت نے قدم نہیں رکھا، لیکن قسمت نے اسے ایک ایسا فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تھا جو شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ ایک فرض ہے اور میں صرف ایک ذریعہ حلالہ ہوں، بس اتنا ہی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فرض اس کی زندگی میں کچھ ایسے احساسات جگانے والا ہے جن کا ذائقہ وہ کبھی نہ چکھ سکا تھا۔ باب دوم، نکاح کی شب۔ مہک سفید دوپٹہ اوڑھے، جھکی نظریں لیے کبیر شاہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ نکاح کی رسم سادگی سے مکمل ہو چکی تھی، دل میں ہول اٹھ رہے تھے، دل بار بار چیخ رہا تھا، یہ سب بس ایک رسمی عمل ہے، بس ایک رات، صرف حلالہ۔ لیکن دل کب منطق کو مانتا ہے؟ دل تو ہر لمحہ دھڑکتا ہے، ہر نظر، ہر لمس، ہر احساس کو محسوس کرتا ہے۔ مہک خود کو مضبوط دکھا رہی تھی، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، مگر وہ انہیں بہنے نہیں دے رہی تھی۔ کبیر نے نظر اٹھا کر پہلی بار اسے دیکھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جو کسی اور سے محبت کرتی ہے، جس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ لیکن اس کے سامنے مہک صرف کسی کی محبوبہ نہیں، اس کے نکاح میں آئی ایک عورت تھی، اس کی بیوی، کم از کم اس رات کے لیے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبیر نے دھیرے سے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں اس رشتے کو ویسے ہی رکھوں گا جیسا آپ چاہتی ہیں، یہ صرف شرعی تقاضا ہے، میں اسے ایک سودے کی طرح ہی نبھاؤں گا۔ مہک نے پہلی بار نگاہ اٹھائی۔ کبیر کے لہجے میں سختی نہیں تھی، نہ ہی کوئی طلب، صرف خالص احترام تھا۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ رات گزرنے لگی، مہک کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش جنم لینے لگی۔ کیا واقعی یہ سب ایک رات کا معاملہ ہے، یا کچھ اور بھی ہے جو قسمت نے ان کے لیے لکھا ہے؟ کبیر کے نرم انداز نے اسے الجھا دیا تھا۔ وہ کبیر کو نہیں سمجھ پائی تھی، وہ شخص جو باہر سے سخت تھا مگر اندر سے اتنا نرم کہ کسی عورت کو صرف عزت دینا جانتا تھا۔ کبیر نے اسے اس رات کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں مانگا، صرف اس کی تکلیف کو خاموشی سے سمجھا اور اسے ایک محفوظ فاصلے پر رکھا۔ لیکن اس خاموشی میں ایک ایسی حدت تھی جو دونوں کے دلوں کو چھونے لگی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی مہک نے کبیر کے سامنے اپنا حق طلاق طلب کیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، آواز کانپ رہی تھی۔ براہ کرم مجھے آزاد کر دے تاکہ میں اپنی پہلی زندگی واپس لے سکوں۔ کبیر نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا رنگ تھا، جیسے وہ مہک کو ہمیشہ کے لیے روکنا چاہتا ہو، مگر زبان بند تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے خاموشی سے طلاق نامہ سائن کر کے مہک کے ہاتھ میں تھما۔ مہک کے دل نے عجیب سی کسک محسوس کی، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کیا یہ اختتام تھا یا کسی نئے جذبے کا آغاز۔
باب سوم واپسی کا فیصلہ۔ مہک کے ہاتھ میں کبیر شاہ کی دی ہوئی طلاق کا کاغذ تھا، مگر اس کے دل میں جیسے کوئی خلا بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ آزاد تھی، وہ واپس جا سکتی تھی اس شخص کے پاس جس سے محبت کی تھی، لیکن کیا دل اب بھی وہی چاہتا تھا؟ کبیر خاموشی سے دروازے کے قریب اس سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال چھپا تھا، ایک بے آواز التجا، جیسے کہہ رہا ہو کیا واقعی تم جا رہی ہو؟ مہک نے نگاہ چرائی، مگر دل کانپ گیا۔ وہ شخص جس نے ایک رات میں اس کی اتنی عزت کی، اسے ہاتھ تک نہ لگایا اور بغیر کسی سوال کے اسے آزاد کر دیا۔ وہ محض ایک رسمی شوہر نہیں تھا، وہ ایک مرد تھا، ایک مکمل مرد جو صرف جسم نہیں روح کو بھی سمجھتا تھا۔ جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی، سب نے اسے گلے لگا کر خوش آمدید کہا، لیکن مہک کی آنکھوں میں ایک عجیب خالی پن تھا۔ راحت نہیں، سکون نہیں، محبت شاید۔ اس رات وہ خود سے لڑتی رہی۔ اس کا دل بار بار کبیر کے چہرے کو یاد کرتا، اس کی نرم باتیں، اس کا خالص انداز، اس کی بے غرضی۔ کیا میں واقعی محبت کرتی تھی پہلے، یا صرف ضد تھی؟ ایک ہفتہ گزر گیا۔ مہک کا شوہر یعنی پہلا شوہر اب چاہتا تھا کہ وہ دونوں دوبارہ نکاح کر لیں۔ اب سب مکمل ہو چکا ہے، ہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ مہک نے اسے دیکھا، وہ وہی تھا، وہی خود غرض، ضدی اور صرف اپنی مرضی چلانے والا مرد۔ مہک نے اس وقت تک کچھ نہ کہا جب تک اسے یقین نہ ہو گیا کہ اب اس رشتے میں واپس جانا اپنے آپ کھونے کے برابر ہے۔ ایک رات اس نے ماں باپ کے سامنے فیصلہ سنا دیا، میں دوبارہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ ماں نے چیخ کر کہا، تو پھر حلالہ کیوں کیا تھا؟ مہک کی آنکھوں میں نمی ابھری، لیکن آواز مضبوط تھی۔ میں نے حلالہ کیا تھا تاکہ اس رشتے کو بچا سکوں، لیکن اس دوران مجھے وہ مرد ملا جس نے مجھے عزت دی، بے غرض محبت کی، لمس کے بغیر میرے دل کو چھو لیا۔ اب میں جان چکی کہ محبت صرف جسم نہیں، ایک احترام ہے، اور وہ صرف کبیر شاہ دے سکتا ہے۔ مہک نے اپنا موبائل اٹھایا، کبیر کا نمبر تلاش کیا اور ایک خاموش میسج بھیج دیا۔ کیا تم اب بھی میرا ہاتھ تھامو گے بغیر کسی شرط کے؟ چند لمحوں بعد جواب آیا، میں تو تب سے تھام چکا ہوں جب تم نے پہلی بار مجھے دیکھا تھا، بغیر نفرت کے۔ مہک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری اور دل کی مہک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری اور دل کی دھڑکن میں نئی زندگی دوڑ گئی۔ باب چہارم، لمس کی سرگوشی۔ مہک کے قدم جیسے خود بخود کبیر شاہ کے گھر کی طرف اٹھتے جا رہے تھے۔ دل میں ہلچل تھی، آنکھوں میں سوال، مگر اندر کہیں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے اب وہ اسی جگہ واپس جا رہی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ دروازہ بجایا تو کبیر نے خود دروازہ کھولا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور وقت جیسے تھم گیا۔ مہک نے دھیمی آواز میں کہا، کیا میں دوبارہ آ سکتی ہوں؟ کبیر شاہ نے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی، اس کی آنکھوں میں نمی اور چمک اگٹھی تھی۔ یہ دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوا مہک۔ وہ اندر آئی، ماحول خاموش، مگر دل کی دھڑکنیں بلند تھی۔ کبیر نے اسے بیٹھنے کو کہا، مگر مہک رکی رہی، کھڑی ہچکچاتی رہی۔ کبیر نے نرمی سے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، اب تم آزاد ہو اور میں بھی، اگر تم کہو تو ہم نکاح کر سکتے ہیں، اس بار صرف دل سے۔ مہک نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، کیا تم صرف دل سے میرا ہو پاؤ گے کبیر؟ کبیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، میں اس رات سے تمہارا ہوں جب تم نے آنکھوں سے رو کر مجھے بتایا کہ تمہیں میرے قریب ہونے سے ڈر لگتا ہے، اور میں پیچھے ہٹ گیا تھا، کیونکہ میری چاہت تمہاری مرضی سے بڑھ کر کبھی نہیں ہو سکتی۔ مہک نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ لمحہ جیسے محبت نے جسمانی حد پار کی ہو، مگر بنا چھوئے۔ وہ نکاح ہوا، مختصر، خاموش، مگر جذبات سے لبریز۔ نکاح کے بعد جب کبیر نے اسے اس کے کمرے تک چھوڑا تو دروازے پر رک کر پوچھا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مہک نے ہلکی سی شرمائی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ باب پنجم، عہد پار کی روشنی۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے میں داخل ہوئی تو کبیر اور مہک ایک دوسرے کی باہوں میں ساکت لیٹے تھے۔ راحت کی غربت کے بعد اب ان کے بیچ ایک ایسا سکون تھا جو لفظوں سے کہیں گہرا، کہیں زیادہ پرسکون تھا۔ مہک نے کبیر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں ابھی بند تھیں، چہرے پر سکون اور محبت کا عکس تھا۔ اچانک کبیر کی آنکھیں کھلی اور دھیرے سے کہا، تمہیں یوں اپنے قریب دیکھ کر لگتا ہے کہ میری ساری زندگی کی تلاش پوری ہو گئی۔ مہک مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں ایک ہلکی سی شرمندگی بھی تھی۔
مہک مسکرائی مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک ہلکی سی شرمندگی بھی تھی۔ کبیر، میں جانتی ہوں جو کچھ ہوا وہ صرف ہمارے درمیان نہ تھا، دنیا کی نظروں میں شاید ہم گنہگار ہوں۔ کبیر نے اسے نرمی سے تھاما، اس کی تھوڑی کو انگلی سے اٹھایا۔ محبت گناہ نہیں ہوتی مہک، ہم نے جو کچھ کیا وہ وقت، حالات اور تقدیر کا فیصلہ تھا، مگر آج ہم ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں، پاکیزہ طور پر۔ مہک کی آنکھوں میں نمی اتری۔ مجھے ڈر ہے لوگ تمہیں تانا دیں گے، مجھے الزام دیں گے، کبیر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے، باقی دنیا کی باتیں اس وقت کے ساتھ دھندلا جائیں گی۔ اس لمحے دروازے پر دستک ہوئی، ملازمہ تھی ناشتہ لے کر آئی تھی۔ مہک جلدی سے چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی، مگر کبیر نے اس کے ہاتھ کو تھام کر تسلی دی۔ اب تم میری بیوی ہو، تمہیں کسی چیز سے شرمانے کی ضرورت نہیں۔ دن کا آغاز ایک نئے رشتے کی بنیاد پر ہوا۔ دونوں نے ناشتہ ساتھ کیا، باتوں میں ہنسی شامل ہوئی، ایک دوسرے کے چہروں پر دیکھنا اور مسکرانا جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ شام کو کبیر مہک کو باہر لے گیا، ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں جہاں وہ دونوں پہلی بار ملے تھے۔ یاد ہے مہک، ہم یہاں پہلی بار بیٹھے تھے، تمہیں دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا تم میری ہو، بس وقت کو یہ بات منوانا تھی۔ مہک نے اس کی بات پر شرماتے ہوئے کہا، اور وقت نے کیا خوب منوایا۔ گائز، آج کے ایپیسوڈ یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ کل۔ میرے چینل کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔